اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قوله ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کی اگلی جس آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کے تحت جو حدیث طیبہ یہاں پر نقل ہے بخاری شریف میں سماعت فرمائیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان صفا والمروہ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو بھی حج کرے، او اعتمر یا پھر جو بھی عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یطوف بہما، کہ وہ اس کے اوپر چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا، اور بے شک جس نے خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ شاکر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ذکر ہے صفا اور مروہ کا۔ صفا مروہ کیا ہے؟ صفا مروہ مکہ المکرمہ میں دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ مسجد حرام کے بالکل سامنے پہاڑی ہے جس کو صفا کہا جاتا ہے، اور مسجد حرام کعبۃ اللہ کی بائیں طرف پہاڑی ہے جسے مروہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ صفا مروہ یہ مشہور ہے، جیسے ہی صفا اور مروہ کا خیال ذہن میں آتا ہے تو فوراً خیال حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کی طرف چلا جاتا ہے۔ صفا مروہ اور حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا دونوں کا ذکر آپس میں ہمارے ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس سے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں تو ہمیں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ صفا کی پہاڑی کو صفا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ صفا کی پہاڑی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے، اور حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ، تو اس نسبت سے اس پہاڑی کو صفا کہا جاتا ہے۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا آپ مروہ کی پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہوئی تھی، تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے بیٹھنے کی وجہ سے اس پہاڑی کو مروہ کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اس کا نام صفا اور اس کا نام حضرت حوا کے زمانے سے ہی اس کا نام مروہ پڑ گیا۔ تو ان دونوں پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ اس کے بعد پھر زمانہ آ گیا حضرت حاجرہ کا، کریمہ کا، جس وقت حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حضرت حاجرہ کو مکہ المکرمہ میں، تو آپ جانتے ہیں کہ بے آب و گیا وہ زمین تھی، غیر ذی زر زمین تھی وہ، نہ وہاں پر کوئی بھی جو تھا شادابیاں تھی، سرسبز و شاداب کوئی چیز موجود نہ تھی، نہ کوئی انسان وہاں پہ بستے تھے، نہ کوئی پرندہ وہاں پہ تھا، نہ کوئی جانور تھا۔ اس کی مین بنیادی وجہ وہ یہی تھی کہ وہاں پر پانی موجود نہیں تھا۔ انسان وہیں بستے ہیں، جاندار شے وہیں پہ بستی ہے جہاں پر پانی موجود ہو۔ جہاں پانی موجود نہ ہو وہاں پر پرندے جو ہیں وہ بھی موجود نہیں ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ جو پانی لائے ہیں یہ تو تھوڑی دیر چلے گا، اور حضرت اسماعیل کی عمر بھی شیر خارگی کی ہے، دودھ پینے کی ہے، تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ تو حضرت ابراہیم آپ چھوڑ کے چلے گئے، تو حضرت حاجرہ نے پیچھے سے آواز دی کہ ابراہیم، اس غیر ذی زر وادی کے اندر تم ہمیں کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے پیچھے رخ کر کے نہ دیکھا، آپ نے رخ آگے ہی رکھا اور آواز دی کہ حاجرہ، تمہیں میں اپنے رب کے سہارے کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت حاجرہ کی بھی خاتون ہو کے، حضرت حاجرہ کی ہمت کو سلام ہے کہ خاتون ہو کے اس تاریکی کے اندر انسان آنکھیں بند کر کے تصور کرے ذرا کہ وہ غیر ذی زر وادی کہ پانی موجود نہیں ہے، اور پھر وہاں پر انسان موجود نہیں ہے، کوئی درخت موجود نہیں ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹا سا بچہ پاس ہے، شیر خار بچہ ہے، دودھ پینے کی عمر ہے اس کی،
اور حضرت حاجرہ کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے کہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ ابراہیم اگر تو رب کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر آپ چلے جائیں، ہمارا رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستو جس کا یہ یقین اور جس کا یہ توکل ہو، اللہ پھر جزا بھی اس کو اسی طرح ہی عطا کرتا ہے۔ تو پھر حضرت حاجرہ کے پاس جو زیادہ رات تھا تھوڑا سا وہ بھی ختم ہوا، جو کوئی پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت حاجرہ نے پھر بیٹے نے بلکنا شروع کر دیا، بیٹے نے ایڑیاں رگڑنے شروع کر دی، ایڑیاں پیاس کی شدت سے وہ رگڑتا تھا۔ حضرت حاجرہ سے دیکھا نہ گیا تو حضرت حاجرہ صفا کی پہاڑی کے اوپر چلی گئی۔ تو صفا کی پہاڑی کے اوپر جانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بلند جگہ ہے، یہاں سے میں دیکھوں گی تو دور تک نگاہ جائے گی، اور دور تک جب نگاہ جائے گی تو کہیں سے تو مجھے کوئی پرندہ جو ہے وہ دکھائی دے گا، اور جہاں پرندہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے پانی ضرور ہوگا۔ تو یہی عرب والے جو تھے اسی طرح ہی پانی تلاش کرتے تھے کہ دور تک نگاہ ڈالتے تھے، کہیں پہ پرندہ اڑتا دکھائی دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس کے پاس کہیں ارد گرد پانی موجود ہے۔ تو حضرت حاجرہ اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ صفا کی اوپر گئی، پھر اس پانی نظر نہ آیا، پھر خیال آیا کہ کہیں اسماعیل کو کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو، پھر صفا سے نیچے اتر کے ابراہیم کو اسماعیل کو دیکھا، پھر دیکھ کے پھر گئی مروا کی پہاڑی کے اوپر، کیا پتہ یہاں پہ کوئی دکھائی دے، پھر خیال آیا کہ کہیں اسماعیل کو کچھ ہو نہ جائے، پھر نیچے کی طرف واپس آئیں اور آ کے اسماعیل کو دیکھا اور پھر صفا کی طرف چلی گئی۔ اسی طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ خالق کائنات کو حضرت حاجرہ کی یہ ادا پسند آئی، اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کی اس محنت کو بھی قبول کیا اور حاجرہ کے نام کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرت حاجرہ جس وقت مروا سے جب 7ویں بار جب آپ چکر مکمل ہوا تو آپ جب نیچے اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا دوڑ اور جا کے اسماعیل کی ایڑی کو ایک پتھر کے ساتھ رگڑ دے۔ تو جس وقت آپ نے آ کے پتھر کے ساتھ ایڑی کو رگڑا تو وہیں سے پانی کا چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا۔ سامنے محترم اس جگہ پہ اس علاقے کے اندر پانی کا چشمہ پھوٹ پڑنا اسماعیل کا ہی معجزہ تھا۔ جب پانی کا چشمہ پھوٹا تو وہ اس طرح پھوٹا کہ جس وقت حاجرہ مروا سے اتر رہی تھی اس وقت دور سے نگاہ پڑی تو پانی چمک رہا تھا، کوئی شاید چمکتی دمکتی دکھائی دی۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا نہ جانے یہ کیا چیز ہے جو چمک رہی ہے، تو وہ دوڑی کہ میں جا کے دیکھوں۔ تو جب وہ آتی ہیں تو دیکھا تو ابراہیم کی ایڑی کے قریب سے پانی جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ بہہ رہا ہے جیسے کوئی چشمہ نکل آتا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے پھر خوشی سے آپ نے فرمایا زمزم زمزم کہ رک جا ٹھہر جا۔ یہیں پر حضور یہ فرمایا کرتے تھے اللہ میری اماں حاجرہ پر رحم کرے، اگر اس وقت کا جو نکلا چشمہ میری اماں حاجرہ یہ نہ کہتی زمزم زمزم تو وہ اتنا چشمہ تھا کہ پوری دنیا کے لیے یہ پانی کافی ہو جاتا تھا، پوری دنیا کو اور کسی پانی کی حاجت ہی نہیں تھی، رانی صاحب کے لیے یہی پانی کافی ہو جاتا۔ تو سامعین محترم یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی۔ اللہ نے چونکہ اب یہ دیکھیے حضرت حاجرہ کی زبان سے یہ نکل رہا تھا کہ ابراہیم اگر تو رب کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو چلے جائیں، وہ رب ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لوگوں جب بندہ اپنے رب پہ اتنا بھروسہ کر لیتا ہے تو وہ رب تو پھر جو ہے وہ اس قدر کریم ہے کہ اس کی جزا بندے سے اس کے خلاص کے بڑھ کی دی جاتی ہے۔ اللہ نے پھر اس کی جزا اس طرح دی کہ رہتی دنیا تک آج بھی حج بیت اللہ کیا جا رہا ہے۔ تو حج بیت اللہ سے جب انسان فارغ ہوتا ہے، جس وقت انسان آتا ہے مکہ المکرمہ میں حلق کروا کے، تو دوستو اس وقت آ کے وہ حج کے موقع کے اوپر وہ آ کے صفا مروہ کی بھی صحیح کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو آپ سے فارغ ہوتا ہے تو صفا مروہ کی وہ صحیح کرتا ہے۔ اب بندہ وہاں پہ پوچھے تو صحیح، بندہ خیال کرتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہے کہ ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، یہ ہے کیا ہے، یہ دوڑے کیوں لگوائی جا رہی ہے؟ اور پیچھے ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ مولا تیرا حکم کیوں ہے؟ وہ رب کہتا ہے کہ میری بندی یہاں سے دوڑی تھی، اس کی یاد کو زندہ کیا جا رہا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا
ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر رب کے آسرے پہ، تو پھر اب ہمارا رب ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیسا نام زندہ رکھا کہ آج بھی صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں۔ ہر بندے کے خیال میں یہی ہے کہ ہاجرہ دوڑی تھی یہاں سے، ہاجرہ دوڑ کے کبھی ادھر جا گئی، کبھی ادھر گئی ہاجرہ۔ سامعین محترم، ایسا نام زندہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں بن گئی، اور اسی کے اوپر یہ آیت کریمہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور ایک تیسری پھر اب یہاں پہ جو آیت کریمہ ہے یہاں تک مکمل ہوئی کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو حج کرے یا عمرہ کرے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کا طواف بھی کرے، یعنی کہ صحیح کرے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جملہ جو ہے وہ کس طرح شامل کیا کہ حضرت صدیقہ کائنات سے ہے۔ حضرت حشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد سے کہ میں کم عمر میں تھا تو میں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو صدیقہ کائنات اس کا مطلب سمجھانے لگی۔ حضرت صدیقہ کائنات سمجھاتی ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت ان انصار کے متعلق نازل ہوئی جو منات کے لیے احرام باندھتے، منات کا بت قدید کے متوازی تھا۔ لوگ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں حرج سمجھتے تھے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں حرج سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو۔ اب وہ حرج لوگ کیوں سمجھتے تھے؟ یہ حرج اس وجہ سے سمجھا جاتا تھا کہ صفا کے اوپر بھی ایک بت پڑا ہوتا اور مروہ کے اوپر بھی ایک بت پڑا ہوتا۔ صفا کے اوپر جو بت پڑا تھا اس کا نام تھا اصاف بن عمر، اور مروہ کے اوپر بھی ایک بت تھا جس کا نام تھا نائلہ بنت زید۔ اب یہ دونوں بت تھے، ایک عورت مرد کی شکل کا تھا، جو مرد کی شکل کا تھا اس کا نام اصاف بن عمر تھا، اور جو عورت کی شکل کا تھا اس کا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ دو حقیقت میں یہ دو انسان تھے، اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر زنا کیا۔ جب انہوں نے کعبے میں زنا کیا، اللہ نے فوراً ان کے چہروں کو مسح کر دیا، ان کو پتھر بنا دیا گیا اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ عبرت کا نشان بنا کے اس کو پھر وہاں سے اٹھا کے صفا کی اور مروہ کی پہاڑی پہ رکھ دیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جس نے کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کیا ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ کے تقدس کو پامال کرے۔ زمانہ گزرتا گیا، جب زمانہ گزرا لوگ عبرت حاصل کرنے کی بجائے ان لوگوں نے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب ان بتوں کی پوجا شروع کی تو پھر وہ اسی کے اوپر پھر صفا اور مروہ کے درمیان میں پھر اور کئی بت رکھے گئے۔ تو یہ لوگ جو تھے اس کے اوپر حرج محسوس کرتے تھے کہ صفا مروہ کی صحیح کریں۔ اسلام آ گیا، اسلام نے حکم دیا کہ حج کرو کعبۃ اللہ کا مکہ المکرمہ میں۔ تو اس بات کے اوپر لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا تو کریم آقا علیہ السلام سے یہ عرض کی گئی، تو رسول اللہ سے اس کے متعلق سوال کیا کہ آقا یا رسول اللہ کیا کریں کہ ادھر بھی بت پڑا ہے، ادھر بھی بت پڑا ہے، درمیان میں بھی بت پڑے ہیں۔ تو حضور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا اس پر دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنی اپنی جگہوں کے اوپر پڑے ہیں لیکن تم صفا مروہ کی صحیح کرو۔ پھر بہت جلد وہ وقت آ گیا، بہت جلد وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں سے بتوں کو پاک کر دیا کہ وہ کرو۔ جب جس وقت حضور مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا تو آپ کعبے کے ارد گرد 360 بت پڑے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر چھڑی تھی، حضور ایک ایک چھڑی کے ذریعے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور آپ یہ پڑھتے جاتے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل نے مٹ ہی جانا تھا، باطل نے ختم ہی ہو جانا تھا۔ تو سامعین محترم حضور علیہ السلام نے بت گرانے شروع کیے۔ حضور نے حکم دیا جاؤ فلاں فلاں جگہ کے اوپر جو جو بت کی پڑا ہے ایک ایک بت کو اٹھا کے گرا دو۔ لوگوں نے ریزہ ریزہ کر دیے بتوں کو، اٹھا کے باہر پھینک دیا اور مکہ المکرمہ کی زمین کو، سرزمین کو اور صحن حرم کو
بتوں سے پاک کر دیا۔ سامعین محترم کریم آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ اور اس کے ارد گرد اور صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی سے اور بتوں سے پاک کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس جگہ کو خالص کر دیا۔ اب وہاں پر چونکہ وہاں پر بت پڑے تھے تو وہ حرج سمجھا کرتے تھے، تو اس حرج کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں، تم صحیح کرو۔ بڑی جلدی وہ وقت آیا کہ بت بھی پاک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر اب آج بتوں سے وہ جگہ پاک ہے، آج وہاں کوئی ایسی شے نہیں ہے، تو صفا مروہ کے اوپر آج بھی صحیح کی جا رہی ہے۔ صفا سے شروع کر کے مروہ پہ ختم کی جاتی ہے۔ درمیان میں میلین حضرین آتا ہے، سبز لائٹوں کی جگہ آتی ہے، جہاں سے حضرت ہاجرہ دوڑ کے گزرتی تھی، اور وہ دیکھیے کہ وہ بھی اللہ نے قائم رکھا کہ آج بھی جو مرد ہے جو وہاں سے گزرے گا تو وہ وہاں سے دوڑ کے گزرے گا۔ آمین محترم، آتے بھی اور جاتے بھی، اسی لیے اسے میلین حضرین کہا جاتا ہے۔ وہاں پر سبز رنگ کی لائٹیں لگا دی گئی۔ آج وہاں پہ کوئی بت نہیں ہے، بتوں سے وہ پاک جگہ ہے، آج اس پہ دوڑا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہے؟ کہ اس نے اپنی بندی ہاجرہ کی نشانی کو وہاں پر قائم دائم رکھا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کہہ رہا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج بیت اعتمرا، جو بیت اللہ کا حج کرے گا اور عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کوئی حرج نہیں ہے کہ طواف بھی کرے اس کا۔ ومن تطوع خیرا، جو بھی اضافی نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ شاکر ہے۔ شاکر کہتے ہیں شکر کرنے والے کو۔ اب اللہ شکر کرتا ہے، ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ نے کس کا شکر کرنا ہے؟ اللہ تو شکر کرنے سے پاک ہے۔ تو یہاں پر شاکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ شاکر کا ترجمہ ہوگا قدردان۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کے اوپر، اور اللہ ہماری نیکیوں کے اوپر قدر کرتا ہے۔ ذرا سی بھی انسان ذرہ برابر بھی نیکی کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اس کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے، وہ قدردان ہے۔ تو سامعین محترم، اور بھائی شاکر، وہ قدردان ہے، علیم، اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق